ہارورڈ کی اسٹڈی ہے، ہارورڈ میڈیکل اسکول کی، کہ دولت سے نہیں اور طاقت سے نہیں اور شہرت سے نہیں، آپ کی خوشیاں جو ہیں وہ پنپتی ہیں آپ کے ریلیشن شپ سے۔ 85 سال ہو گئے ہیں، اور 85 سال کے بعد چوتھا ڈائریکٹر ہے اس اسٹڈی کا جو ہارورڈ میں شروع کی گئی تھی 700 لوگوں کے ساتھ، جس میں 700 لوگ یونیورسٹی کے گریجویٹس تھے اور 3.5 لوگ جو ہیں گوال منڈی کے اور پاٹی لوہاری وغیرہ کے تھے۔ تو وہ اسٹڈی کا چوتھا ڈائریکٹر ہے، اور ہر ڈائریکٹر اپنے ٹینیور کے اینڈ پہ فائنڈنگز دیتا ہے کہ جو میرے دور میں فائنڈنگز آئیں وہ کیا تھی، اور اس نے کہا کہ اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو ریلیشن شپ، اپنے ساتھ ریلیشن شپ آپ کا، دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کا، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ۔ تو گھر کی خوشیاں اس سے آتی ہیں، اور مال و دولت سے، طاقت سے، علم سے، شہرت سے نہیں آتی۔ اور زیادہ تر جب مال و دولت والے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اس تجربے میں سے ہو گزرنے کے بعد، تو لوگ کہتے ہیں نہ شکرے نے ہے انہوں پتہ نہیں کی پرابلم ہے انہوں، کیونکہ لوگ ایسا نہیں سوچتے کہ ڈیفنس کے وائی بلاک میں 4-4 کنال کی گھر کی 4-4 کنال کی کوٹھیوں میں رہنے والوں کو دکھی ہونے کا حق ہے۔ لوگ ایسا نہیں سمجھتے، لوگ ایسا بالکل نہیں سمجھتے کہ انہیں بھی اپ سیٹ ہونا چاہیے یا انہیں بھی رنجیدہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے یہ دیکھ کے کہ اے کیوں ایڈا سڑدے کردے نے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے۔ لیکن جو اس تجربے میں سے گزرتا ہے اس کو بہت جلد پتہ چل جاتا ہے کہ خوشی کا دار و مدار دولت پہ، شہرت پہ، عزت پہ، تعلیم پہ نہیں ہے۔ خوشی کا دار و مدار یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کیسے کرتے ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ آپ میں ماشاءاللہ آنے والی تبدیلیاں ہمارے لیے بہت انکریڈیبل ہے، انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے، ہماری لگتا ہے پہنچ سے باہر کی چیز ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ ایسے جیسے کہ آپ کو میں دیکھتا تھا انیشیلی، اور پھر آفٹر 1 منتھ اور آفٹر 2 منتھ اور آفٹر 3 منتھ، اور اب آپ فالو اپ میں ہیں، اور آپ جب آتے ہیں تو آپ وہی لائن ٹو کر رہے ہیں، وہی لائن پرسو کر رہے ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بہت انکریجمنٹ ملتی ہے، کیونکہ ہمیں بہت سارے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ جی مریض دی مرضی نہ ہو تو پھر تو کچھ نہیں کیتا جا سکتا۔ زیادہ تر لوگ اس ایکسکیوز کے پیچھے چھپ کے اپنے مریض کو مدد نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ انسالویبل پرابلمز جو ہیں ان سے کبھی بھی دل شکستہ نہ ہوں۔ اس کا جو سالویبل پارٹ ہے، جو قریب کا حصہ ہے، جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، اسے کر گزریں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا جو دور کا حصہ ہے جو کہ مشکل لگتا ہے اس کا کیا بنے گا۔ وہ کہتے ہیں عام طور پر کہ جب پل آئے گا تو آپ اس کو پار کر لیں گے، لیکن عملی زندگی میں جب تک ہمیں دور تک صفائی نہ نظر آئے، کلیئر نہ نظر آئے، ہم ہمت کر کے آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن آپ 4 قدم چلتے ہیں تو دھند بھی چھٹنے لگتی ہے، دھند ہٹنے لگتی ہے۔ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو دھند پیچھے ہٹ رہی ہوتی ہے، اور جوں آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا رستہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دنیا بھر میں اب بڑی آسانی سے لوگ نشے کی بیماری سے نکل کے بہترین زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ 100 سال پہلے ایسے حالات نہیں تھے، ڈاکٹروں کی بہت بے بسیاں تھیں کیونکہ سائنس نے اچھے ٹریٹمنٹ سٹرکچرز نہیں بنائے تھے، اور اس کے جو کوگنیٹیو اسپیکٹ ہے، نظریاتی ایکسپیکٹ ہے، اس پہ کچھ زیادہ بات نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلی جو ہے وہ اس طریقے سے آ جاتی ہے۔ کسی دن اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ جس قسم کے مشکل ایکسپیرینسز سے ہمارے پیشنٹ گزرے ہوتے ہیں انہیں اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ جو باتیں پیرنٹس کو سمجھ نہیں لگتی وہ ہمارے پیشنٹس کو سمجھ لگ جاتی ہیں، اور ہمارے ذہن پہ یہ بوجھ ہوتا ہے کہ ہماری باتیں ایسے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ جب کوئی بات کو سمجھ لیتا ہے تو اپنا راستہ پکڑ لیتا ہے۔ یہ ایک سمپل سی لاجک ہے کہ کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اور میری خدمت بھی حاضر ہے، میری دعائیں بھی آپ کے لیے حاضر ہیں۔ جب آپ میرے پاس نہیں بھی ہوتے تو میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک اہم سٹیک ہولڈر ہوں، میں بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہوں، میری بہت بستی ہو سکتی ہے
یہ اگر میں نتائج نہیں دے پاتا یا نتائج نہیں آتے تو میں بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہوں اور اس ذمہ داری سے کمر جھکی رہتی ہے. اور میرے جو ساتھی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان کے اندر بھی یہ پیشن ہے کہ وہ کس طرح انگلی پکڑ پکڑ کے ساتھ چلاتے ہیں. اور پیشنٹس کا بھی میں بڑا احسان ماندوں کہ وہ جس طرح ہماری بات سن لیتے ہیں کہیں بھی نہیں سنتے، جس طرح وہ سن لیتے ہیں ہماری بات.